بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد سکیم 2026 بند ہو چکی ہے۔ وائس میسج ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بند کر دو، بس آگے اس کو نہیں چلانا۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بات سچی ہے یا یہ صرف افواہ ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے، کیا یہ کارڈ صرف 1 ماہ کے لیے تھا؟ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے، اس کارڈ کی اصل میں مدت کتنی ہے؟ ان 3 چیزوں کے اوپر آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی حقیقت پر مبنی سچی اور اچھی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، پہلی بات، سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک وائس میسج گردش کر رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اعزازیہ کارڈ کو بند کر دو، بس اس کو آگے نہیں چلانا، یہ 1 ماہ کے لیے تھا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ناظرین و سامعین، یہ اعزازیہ کارڈ جو یہ سکیم چلی ہے امام مسجد صاحبان کے لیے، یہ باضابطہ طور پر حکومت پنجاب کی ایک سکیم تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی فرد واحد کی سکیم ہے کہ اس کو جب چاہو اس کو بند کر دو اور جب چاہو اس کو چلا لو، 1 ماہ کے لیے کسی امام صاحب کو کچھ دے دو اور باقیوں کو محروم کر دو اور پھر یہ اعلان کر دو کہ اب اس کو آگے چلنا ہی نہیں۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل غلط معلومات پر مبنی ہے، اس میں حقانیت اور سچائی والی کوئی بات ہی نہیں، کوئی پہلو ہی نہیں۔ آج ہم آپ کو اصل حقیقت بتائیں گے کہ یہ کتنے دنوں کے لیے، کتنے ماہ کے لیے یا کتنے عرصہ کے لیے یہ سکیم چلائی گئی ہے، اور جب بھی کوئی سکیم چلائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو اس کے کتنے پہلو ہیں، اور کس پہلو سے وہ سکیم اگر چلائی جائے تو اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے اور کس پہلو سے اگر چلائی جائے اس کی مدت کم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کہ کیا ایسی سکیم جو وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعلان کردہ ہوتی ہے، اس کو آگے آنے والی حکومت، جب یہ حکومت ٹوٹتی ہے تو آنے والی حکومت اس کو چلاتی ہے یا نہیں چلاتی، یا کس سکیم کو چلاتی ہے۔ تو آج یہ قانونی طور پر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور خاص طور پر اس اعزازیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے حقیقت پر کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کس قانون کے تحت شروع ہوا، تو کیا اس کو کوئی بند کر سکتا ہے یا بند نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین و سامعین، پہلی بات تو یہ کہ اس سکیم کی مدت کتنی، کیا یہ 1 ماہ کے لیے تھی یا اس کی مدت زیادہ ہے؟ تو ناظرین و سامعین، یہ باضابطہ طور پر حکومت پنجاب کی طرف سے اعلان کردہ ایک سکیم ہے۔ جب بھی کوئی سکیم شروع ہوتی ہے سرکاری طور پر تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ اپنے اختیار سے ایک ایگزیکٹو آرڈر دیتا ہے اور اس آرڈر کے تحت اس سکیم کو شروع کیا جاتا ہے، اور ایسی سکیم وقتی فائدہ دیتی ہے، وہ دیر پا فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، حکومت چاہے تو اس کو جتنی دیر مرضی چلائے اور جب چاہے اس کو بند بھی کر سکتی ہے، اور جب وہ حکومت ٹوٹتی ہے آنے والی حکومت کی مرضی ہے وہ اس کو چلائے یا نہ چلائے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ چونکہ وہ کوئی نیا بل نہیں پاس کیا جاتا، نیا قانون پاس نہیں کیا جاتا، اسمبلی سے اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی مشورہ نہیں ہوتا، کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کو وہ بند کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے اس کو چلائے یا نہ چلائے، چونکہ وہ قانون کا حصہ نہیں ہوتی۔ جو وزیر اعلیٰ اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے سکیم شروع کرتا ہے، یہ جو اعزازیہ سکیم ہے، اعزازیہ کارڈ کی سکیم، یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جاری کی ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو شروع کیا ہے۔ اس کے لیے قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ہاں، آئندہ حکومت اگر اس کو ٹائم نہیں ملا یا اس کا یہ پروگرام ہے کہ آئندہ بجٹ کے اندر اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی اور اس کو جو ہے وہ قانون کا ایک حصہ بنا لیا جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے
یہ چاہ رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی تک اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوئی۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی اس کو شروع کیا گیا ہے، وقتی طور پر یہ فائدہ دے رہی ہے، اور ابھی تک حکومت کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی ایسا ابھی تک حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، کوئی باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا کہ اس سکیم کو ہم بند کر رہے ہیں، یا اتنی مدت کے بعد اس کو دوبارہ چلائیں گے، یا کیا وجہ بنی کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمیں ابھی تک باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے، جب سے یہ میسج جاری ہوا ہے تو ہم نے بھی کچھ معلومات لی ہے کہ کیا یہ واقعتاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، تو ہماری اطلاع کے مطابق اس قسم کی معلومات بالکل جتنی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ ابھی تک حکومت اس کی توسیع کا انتظام کر رہی ہے، اس کو بڑھا رہی ہے، اور توسیع پذیر ابھی تک یہ پروگرام ہے، اس کو ختم کرنے کا ابھی تک سوچا ہی نہیں گیا۔ تو یہ میسج جو ہے یہ بالکل غلط معلومات پر مبنی ہے۔ تو یہ جو سکیم شروع ہوئی ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے شروع ہوئی ہے، اور یہ وقتی طور پر فائدہ دیتی رہے گی، اور جب تک حکومت چاہے گی اس کو چلاتی رہے گی۔ اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، کوئی بھی قانون سازی ہو وہ بل پیش کیا جاتا ہے، اور تمام پارٹیوں کے جو وہاں پر پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور ان کی رائے لی جاتی ہے، ان کے بیان لیے جاتے ہیں، بحث وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور اگر اکثریت نے اس کو منظور کر لیا تو پھر وہ قانون کا حصہ بنتا ہے۔ جب وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر تمام حکومتوں کا عمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے، پھر کوئی حکومت اس کو بند نہیں کر سکتی، چاہے جس حکومت نے اس کو شروع کیا ہے وہ ٹوٹ گئی، حکومت کی مدت ختم ہوگی، پھر نئی حکومت آ گئی اگلے دور کے اندر تو وہ بھی اس کو چلائے گی، چونکہ وہ قانون بن چکا ہے۔ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ ایک قانون بنا ہوا ہے، اور قانون کے تحت یہ شروع کیا گیا ہے۔ تو اب اس کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اس کے بعد کتنی حکومتیں بدلی ہیں، تو کسی نے اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کا معیار بہتر ہوتا ہے، چونکہ وہ اب قانونی حیثیت اس کو مل گئی ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی نئی سکیم شروع ہوتی ہے تو شروع میں وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اکثر طور پر شروع ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو قانون کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اعزازیہ کارڈ جو ہے ابھی تک یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی شروع ہوا ہے، لیکن ابھی یہ فائدہ دے رہا ہے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے آئندہ سال اس کو حکومت باضابطہ طور پر قانون کا حصہ بنا لے۔ جب یہ قانون کا حصہ بن جائے گی تو پھر اس کو آنے والی حکومت بھی بند نہیں کر سکے گی۔ تو ابھی تک جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق کسی قسم کا ایسا حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کچھ کہا گیا کہ اس کو بند کر دو، بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس کے اندر امام مسجد صاحبان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اور ان کے بینک اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں پنجاب بینک کے اندر، اعزازیہ کارڈ بن رہے ہیں۔ جتنے امام مسجد صاحبان جن کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے ان کے اعزازیہ کارڈ بن رہے ہیں۔ ابھی تک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 70,000 سے زیادہ تقریباً اکاؤنٹ حکومت پنجاب نے کھلوا دیے ہیں امام مسجد صاحبان کے۔ تو اتنے اکاؤنٹ کھل چکے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اعزازیہ کارڈ بنا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے ایسے کیسے ہو گیا جناب کہ یہ بند ہی ہو گیا ایک میسج کی وجہ سے؟ تو اس لیے ایسی جو حرکتیں ہیں، ایسے جو کام ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہیں، تاکہ لوگوں کی پریشانی کے اندر اور اضافہ ہو۔ پہلے امام مسجد کو تھوڑا پریشان ہے، امام مسجد تو پہلے بہت زیادہ پریشان ہے، تو اس کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے ان کا فروری کا ابھی تک وظیفہ نہیں آیا، اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا پے آرڈر تو ہمیں مل گیا تھا، ہمیں اس دفعہ کیوں نہیں ملا اعزازیہ، اور ابھی تک ہمیں وظیفہ کیوں نہیں مل رہا۔ وہ اس پریشانی کے اندر ہے، اور اوپر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اعزازیہ ہی بند ہو گیا، بس آپ عیش کریں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، حکومت نے آپ کو فارغ کر دے۔ تو ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات ہماری اچھی اور بہتر لگی ہے تو پھر ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، اور ان امام مسجد صاحبان تک پہنچائیں جو پریشان ہیں، تاکہ ان کی پریشانی بھی کم ہو سکے۔ اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔